اسلام نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں، امت مسلمہ میں سب سے پہلے احکام وراثت کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت قیامت کے قریب ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نماز پڑھنے سے بھی عاجز آ جائیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار یہ آیات نازل فرمائیں، تقریباً 69 بار۔ اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام کرو، وایتاء الزکاۃ یا وآتوا الزکاۃ یا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام کو اور فرمایا کہ مشرک نہ بنو، یعنی نماز کے چھوڑنے کو اور شرک کو ایک جگہ پر ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جو شخص تارک نماز ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی وقت شیطان شرک جیسی موذی مرض کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جو کہ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، تو یہ نہیں پڑھتے، یہ اس کا عملاً انکار کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کوئی شخص جب مسلمان ہو جائے نا، کافر تھا، ہندو تھا، مشرک تھا، یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، اسلام اختیار کر لیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، یعنی 5 نمازیں پڑھیں۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَہُم، تو تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا، یعنی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا اگر وہ نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ ایمان جو شخص لاتا ہے اس کے لیے نماز کا قیام لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا کسی نے کوئی عمل نہیں کیا، سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، کبیرہ گناہ ہے وہ، سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اس نے، سستی کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دیا، لیکن فرمایا کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، مدینہ میں نا 3 قسم کے لوگ رہتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں۔ ایک تو تھے مسلمان ایمان والے، ایک تھے مشرکین یہودی یعنی غیر مسلم، اور ایک گروہ تھا منافقون کا۔ منافقین کون تھے؟ جھوٹے مسلمان، اسلام کا دعویٰ، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لباس بھی مسلمانوں جیسا، اور منافقین بھی 5 نمازیں مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے تھے۔ جتنے منافق تھے نا وہ 5 نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ آگے مسجد نبوی میں۔
اور یہ وہ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ جب کوئی ان میں سے مر جائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نے کبھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے دعا کے لیے۔ اتنا سخت حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ جو منافقوں کا ٹولہ تھا نا، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، یہ پانچوں نمازیں آ کے کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، قاموا کسالى، سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا نماز کے اندر۔ تو یہ منافقوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن وہ پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمیں مسلمانوں کی برادری میں نہیں سمجھا جائے گا، ہمیں آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام سمجھا جائے گا، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور آج حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ مرکز ہے، منڈی بہاؤالدین کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، سب کی لے لیں، یعنی پہلے یہ 16 لاکھ آبادی کا ضلع تھا، اس سینسس کے اندر مردم شماری میں اب یہ 19 لاکھ 18 لاکھ سم تھنگ کا ضلع ہو گیا۔ آپ کی جتنی مسجدیں ہیں منڈی کی، آپ ان سب کے اندر اگر کیلکولیشن نکال لینا تو میرے بھائیوں شاید 1 لاکھ بندہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنی جگہ نہیں ہے ان میں۔ اگر 1 لاکھ بندہ آ جائے نا نماز پڑھنے کے لیے پورے ضلع میں، تو وہ ان مسجدوں میں سما نہیں سکے گا۔ 1000-1500 بندہ یہاں آئے گا، نہیں آ سکتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے 2 لاکھ آ جائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں خالی، ویران۔ یہ 7 موٹر سائیکلوں کی منڈی ہے، پورا ضلع، پورے پنجاب، پورے علاقے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ایسی بدبختی اور شامت ہے کہ میرے بھائیوں نماز نہیں پڑھیں گے، اکثریت نماز نہیں پڑھے گی۔ شروع کے دور میں نا 2009 10 11 12 جب پچھلے حصے میں ہم نے کام شروع کیا تو ہم یہاں میگا فون لے کر ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ آ جاتے تو بات یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں، بار بار سمجھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ نماز کی طرف آئیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، 5 دکانیں لوٹی گئیں، 5 دکانوں کو جناب انہوں نے دیواریں توڑ کر اتنے کا سامان لے گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی پروٹیکشن تو کوئی نہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، اللہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اچھا، جس کا ذمہ ہی نہیں اللہ لیتا تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور اسی طرح فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو تم اگر اتنے بیمار ہو کہ تم زمین پر گھسٹتے ہوئے آؤ، یعنی اس طرح گھسٹ کر اپنے آپ کو لے کر آؤ، تب بھی تم مسجد میں پہنچو۔ تو یہ حالت ہے کہ نمازی 1% بھی نہیں رہے۔ فرمایا بین الرجل و بین الکفر الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ العصر فحبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے بھائیوں ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بے نماز مر گیا نا، مولویوں نے کیا فتویٰ دیا ہوا ہے، کہتا کوئی نہیں، خیر ہی ہے، فرض مننا چاہیے پڑھے یا نہ پڑھے نا، نماز میں یہ اصول نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہونا ہے؟ فرعون کے ساتھ۔ ترمذی شریف اٹھائیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اس کا حشر جہنم میں کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ، یعنی بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے۔ بے نماز پکا۔ اتنا خطرہ ہے، اتنا خطرہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور جس حکمران کو اللہ حکمرانی دے، اب پچھلے دنوں نا ایک ویڈیو کسی نے چڑھائی ہوئی تھی، یہ آپ کی جو اسمبلی ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 5 اذانیں ہونی چاہیے،
اچھا، اور جب اجلاس جاری ہوتا ہے نا، ظہر عصر مغرب جو بھی وقت ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے. اب اذان کے بعد 90% سے زائد ممبران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، 90% سے زائد بیٹھے ہوئے ہیں. توفیق ہی نہیں، اس قدر بدبختی ہے، 4-5 لوگ 10 لوگ وہاں پر جماعت کروا رہے ہیں. یہ فیصلے کریں گے امت کے، یہ فیصلے کریں گے پاکستان کے. آج دیکھ لو، انہی کی وجہ سے حالتیں یہ ہیں کہ میرے محترم بھائیوں، سود کا نظام یہ ختم نہیں کر سکے اور ذلتیں ہماری گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. جس حکمران کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ حاکم بن گیا، اس پر کیا فرض ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جس کو زمین میں اللہ حکومت دے دے، پہلا کام وہ کرے گا کہ نماز کا قیام کرے. اچھا، نماز کا قیام وہ حکمران کرے گا نا جو خود پڑھتا ہے، وہی کرے گا. تو جڑا آپ ہی نہیں پڑھتا، جو حکمران خود بے نماز ہے، وہ دوسروں کو کہاں پر نماز پڑھائے گا؟ نماز کا قیام کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ نظام قائم کرنا مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک تو ہے کافر، یہ ان کی بات نہیں ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اقرار کرنے والے ہوں گے، سب سے پہلے اعمال میں ان سے نماز کا سوال ہونا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بالکل قریب رہنے والے لوگ بھی نماز میں سستی کرتے ہیں. ایک بندہ بالکل قریب رہتا ہے، وہ بھی نماز میں سستی کرتا ہے، کیا اس کا کوئی بہانہ چلے گا؟ ایک تو ہے چلیں جی میں بہت سفر میں تھا، ٹریفک پھنس گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چلو مجبوری ہے جی اس کی. جو پیدل چل کے آتا ہے وہ بھی ٹائم پر نہیں آنے کو تیار. فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن اعمال میں کس کا سوال ہونا ہے؟ نماز. جس کی نماز کامیاب وہ کامیاب، اور جو نماز میں فیل ہو گیا باقی چیزوں کو اللہ نے کھولنا ہی نہیں. وہ کہے نا جی میں نماز تے نہیں پڑھی پر میں جی آج ہی ثناء اللہ اور میں نے اتنے صدقے دیے، میں نے یہ نہیں کیا. نا، اللہ نے کہنا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، تیرا عہد ہی کوئی نہیں. اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال ہوگا قتل کے بارے میں. جس نے کسی جان کا ناحق قتل کیا، وہ کہے جی میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوں، میں نے یہ نیکی کی وہ نیکی کی، فلاں اعمال کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے ان اعمال کا اگر اس نے کسی ناحق جان کو مارا ہے. یہ اصول و ضوابط ہیں. وہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا تھے. آپ کے پاس تشریف لائے، پوچھا جی میں نابینا آدمی ہوں. اچھا میرے بھائیو، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے آج سے 1446 سال پہلے. نہ وہاں پر سٹریٹ لائٹس تھیں، نہ وہاں پر کوئی پکی گلیاں تھیں، نہ وہاں پر نالیوں کے اوپر کوئی جالی لگی ہوئی تھی. بس سادہ سا نظام تھا، چٹیل نظام. اور میرے بھائیو پہاڑی سے علاقے. تو فرمایا جی میں بہت دور رہتا ہوں، نابینا آدمی ہوں، کیا میرے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ میں نماز اپنے گھر میں ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ فرمایا جی وہ تو سنتا ہوں. فرمایا پھر تیرے لیے بھی اجازت نہیں ہے، تیرے لیے بھی اگر تو اذان کی آواز سنتا ہے تو تو نے آنا ہے چاہے تو نابینا ہے. اچھا میرے بھائیو، نابینا کا یہ حکم ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلے پر کسی دوسرے بندے کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگوا دوں جو بندے جان بوجھ کر مسجد نہیں آتے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ گھروں میں بچے اور عورتیں ہیں اور میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا. میرے بھائیوں اور بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے
اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا آپ کا کاروبار چلے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی بیوی اچھی ہو، آپ کی اولاد فرما بردار ہو، آپ کا سکون آپ کو مل جائے، آپ ڈپریشن سے بچ جائیں، آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں ہوں، آپ کو اللہ حلال رزق عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسائشیں اور فراوانیاں ہوں، تو میرے بھائیوں ایک نسخے پر عمل کر لو، توحید آ گئی، ایمان آ گیا، رسالت آ گئی، ختم نبوت پر ایمان آ گیا۔ ایک نسخے پر عمل کر لیں، 5 نمازوں پر پابندی اختیار کریں، دیکھیے گا چند ہفتوں کے بعد آپ کے سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا۔ تجربہ کر لیں، میں نے تو میرے بھائیوں آزمایا ہے۔ بڑی بڑی مشکلات، آپ فرض نماز اپنے وقت پر صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ صرف پڑھنا شروع کر دے اور کوئی لوڑ نہیں لمبے چوڑے چکراں دی، ساری زندگی دیگیں اترواتے رہیں، دیگاں لوا دیو جی، ساری زندگی تیجے اور 7ویں اور 40ویں اور برسیاں اور ختم، اور میرے بھائیوں جو دل کرتے رہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 5 نمازوں پر پابندی کریں۔ یہ نمازیں نا، ان کے اندر آپ ایکسٹرا دعا نہ بھی کریں، نہ دعا کریں، آپ کی نیت ہے انشاءاللہ یہ نماز ہے ہی ساری دعا۔ ہدایت مانگتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، رزق مانگتے ہیں تو نماز کے اندر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے عطا کرے گا، صرف اس پر پختہ ہو جائے، اور گھر والوں کو بھی پختہ کریں۔ کل مجھے ایک سوال آیا گروپ کے اندر کہ جی کسی عورت کے گھر میں اگر مہمان آ جائیں اور مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اب اس کو گھر والوں کی گھر کے سربراہ کی طرف سے حکم ملا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو، تو کیا وہ عورت مغرب کی نماز ڈیلے کر دے مہمانوں کے لیے؟ میرے بھائیوں یہ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے نہ مہمان نماز پڑھتا ہے نہ گھر کا سربراہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ خامد بھی نمازی ہو تو وہ جونڈی پکڑے، ہاتھ پکڑے اور اس مہمان کو کہ چلو بھائی جی مسجد چلیے، وہ اسے بھی ساتھ لے کر آئے، اور جو عورتیں گھر میں ہیں ان کو بھی حکم دے کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ کتنا ٹائم لگے گا جی؟ 6 گھنٹے لگیں گے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 15-20 منٹ آپ جب سب نماز پڑھ لیں گے سب کچھ بابرکت ہو گیا، اور جب نماز چھوڑ کر آپ نے سب کچھ کیا تو کیا ہے؟ لعنت ہی لعنت، پھٹکار ہی پھٹکار، بے برکتی ہی بے برکتی، اس کھانے میں بے برکتی۔ تو میں نے پھر اسے جواب دیا، میں نے کہا نماز فرض ہے، وہ ان مہمان عورتوں کو بھی پڑھائے، وہ ان مہمان عورتوں کو بھی پڑھائے۔ پھر ایک اور بھائی کا سوال آیا، کہتا جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میری بیوی بھی 5 وقت کی نمازی ہے، آج یعنی کل ہماری شادی کا دن ہے، تو شادی میں میک اپ ظاہر دلہن بنتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ لگاتے ہیں لوگ، تو کیا شادی والے دن بھی عورت پر نماز پڑھنا لازم ہے؟ سوال پوچھتا ہے پھر۔ اچھا اس کا ایک مائنڈ تھا کہ اس نے اتنے پیسے لگا کے تیار ہونا ہے تو کیا وہ وضو کرے گی؟ یہ وہ، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، فرض تو فرض ہے، بناؤ سنگھار وہ کرے، ہاں اسے یہ اجازت موجود ہے، ظاہر ہے وہ کسی دوسرے گھر سے آئے گی تو وہ 2 نمازیں جمع کر لے، 2 نمازیں جمع کر لے اور پھر اپنا بناؤ سنگھار کرے۔ اگلی 2 نمازوں سے پہلے کیونکہ سفر ہے نا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا جو بھی بناؤ سنگھار ہے اس کو ختم کر کے وہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ شادیوں پر نماز معاف، فوتگی پر نماز معاف، ولیمے والے دن نماز معاف۔ اور میرے بھائیوں جس میاں بیوی کا آغاز ہی بے نمازی سے ہوا، برکت خاک ہوگی۔ سنت کیا طریقہ ہے؟ شادی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ اپنی بیوی کے، دعا پڑھ، پھر وضو کرو، مرد جماعت کروائے، عورت پیچھے کھڑی ہو کے 2 نفل ادا کریں۔ اچھا یہاں تو نفلوں کی بات ہو رہی ہے، فرض تو میرے بھائیوں اس سے اولا ہے۔ جب آپ کی شادی کا آغاز ہی نماز سے ہوگا تو انشاءاللہ ساری زندگی برکت ہوگی۔ تو بھائی شادی والے دن یا فوتگی والے دن نماز معاف نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کوئی بندہ فوت ہو گیا، اکثر ہمیں جنازے پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ہمارے ہاں کیونکہ سیاسی جنازے ہوتے ہیں آج کل،
تو مجھے کل اللہ کی قسم ایک بندے کا سوال آیا, کہتا ہے جی کیا نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا لازم ہے؟ واہ بھائی واہ, نماز جنازہ کے لیے کہتا ہے وضو لازم ہے؟ او بھائی یہ نماز ہے, ہر وہ نماز, چاہے وہ نماز جنازہ ہے, نماز عید ہے, وطر ہے, سنت ہے, نفل ہے, کوئی بھی نماز ہے اس کے لیے وضو فرض ہے, وضو کے بغیر تو وہ نہیں ہوگی. اور میں نے کہا تم نے کیوں پوچھا یہ سوال؟ کہتا ہے میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کا کوئی گن مین تھا یا کیا تھا, اللہ نے سمجھ دے دی. کہتا ہے میں تے انہوں زندگی وچ نہ فرض پڑھدیاں دیکھے ہے اور جنازہ تو وہ پڑھتا ہی ویسے ہے. وہ کہتا ہے چھڈو پنا اسی کھڑا جی, اسی تے منہ مکھانا ہے. اچھا ایسے لوگوں کا کیا حشر ہونا ہے؟ پہلا حشر اللہ کی پھٹکار اور لعنت پڑے گی ایسے بندے پر جو اس نماز کی توہین, نماز جنازہ ہے نا, اس کی توہین کرتا ہے. وہ اجر تو دور کی بات ہے, الٹا وہ اللہ کا عذاب لے کر جا رہا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کی اور وضو نہیں کیا. اور پھر وہ ریاکار ہے. کون ہے؟ ریاکار ہے. وہ کیوں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا؟ کہ مجھے ووٹ مل جائے. حالانکہ جنازہ پڑھنا چاہیے کہ مجھے اجر مل جائے, اس بندے کے لیے میں دعا کروں میرا اللہ راضی ہو جائے. تو یہ حالت ہے آج کل ہماری نماز کے حوالے سے کہ ہم لوگ بنیادی چیزوں کو بھی جاننا ہی نہیں چاہتے. اللہ رب العزت ہمیں نماز پر استقامت عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں میں سیدھی بات کرتا ہوں, یہ کر دیں گے جی, وہ کر دیں گے جی, فلان ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. جس کی نماز نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. اچھا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرمایا جو بندہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے. اچھا جی یہ آپ نے بورڈ لگا ہوا دیکھا ہے نا, 40 دن پہلے ہم نے اعلان کیا تھا, الحمدللہ سائیکل بھی پڑے ہیں اور قاری صاحب کے پاس بچوں کی لسٹ بھی موجود ہے, حاضریاں بھی لگ رہی ہیں. یعنی ہمارے سارے بچے اس میں شامل تھے اور وہ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ چھٹیوں میں بھی. اب دیکھیں گے کہ جب 40 دن مکمل ہوں گے کتنے بچے ایسے بچتے ہیں جو اس پر پورا اترتے ہیں, کتنے بچے اس پر پورا اترتے ہیں. ہم نے تو یہ ترغیب اس لیے دی کہ ہم نمازی بنے. تو میرے بھائیوں اگر نماز نہیں ہوگی سب کچھ برباد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرمایا جو بندہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے مسجد کے اندر, وہ ایسے ہے گویا سرحد پر پہرا دینے والا مجاہد. سرحد پر پہرا دینے والا مجاہد, یہ اتنا بڑا عمل ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز وقت پر سنت کے مطابق مسجد میں ادا کریں اور ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. بنیں گے جی انشاءاللہ. اپنے گھروں میں بھی خود بھی صرف اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اپنی نمازوں پر سختی کریں, انشاءاللہ ساری گتھیاں اللہ سلجھا دے گا. تجربہ کر لیں, سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. رزق کا مسئلہ حل. جاؤ تو صحیح یار, پچھلے دنوں ہمارا بازار میں درس تھا 2-3 مہینے پہلے, تو وہاں ایک بندے نے کہا جی حالات بڑے خراب نے. میں نے یہی کہا, میں نے کہا اللہ کے بندو حالات خراب ہیں ٹھیک ہے, معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو آپ نے کیا حی علی الصلاح کی پکار پر جا کے اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں رزق دینے والا ہوں, آ مجھ سے مانگ. تم نے مانگا ہے؟ تو بازار میں بیٹھ کر روتا رہے گا, ناشکری کے کلمات ادا کرتا رہے گا, مایوسیاں پھیلاتا رہے گا, مایوس رہے گا, خود بھی مایوس, دوسروں کو بھی مایوس. اللہ سے تو نے مانگا ہی نہیں. جانا ذرا سجدہ کر, تیری پیشانی رب کے سامنے جھکے, پھر دیکھ تیرا رزق کیسے آتا ہے. اللہ تو رزاق ہے, آج بھی ہے, کل بھی ہوگا, آج سے 1000 سال پہلے بھی تھا. وہ تو رزاق ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, ہم اللہ کے فرض سے روگردانی کرتے ہیں, ہم اللہ کے فرائض ادا نہیں کرتے. اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہماری رسی کھینچتا ہے. آج نمازوں کو سیدھا کریں, انشاءاللہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا, قرآن ہے, قرآن سچی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے بھی اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے. مجھے چند دن پہلے ایک بھائی نوجوان لڑکا ہے, اس نے سوال کیا, کہتا ہے میں نمازیں 5 پڑھتا ہوں پر میں بے حیائی سے نہیں رکتا. تو اس میں کیا ہے, نماز کے ترجمے پر غور کوئی نہیں, خشوع و خضوع کوئی نہیں, خیالات, نماز جلدی سے پڑھنا,
نماز کے کلمات پر غور و فکر نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بندہ آتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب جاتا ہے سرخی پھیل جاتی ہے، عصر کی نماز کی 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، یہ حدیث ہے، 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، فرمایا اس کی یہ نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پر ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ ہماری نمازیں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں۔ اگر وہ نماز ہو جو اللہ کا مطلوب ہے تو کبھی بھی وہ میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے۔ تو انشاءاللہ نماز میں کیا کرنا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پورے رکن ادا کر کے، اور نماز کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ ایک دن میں یاد ہو جاتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ یہودی عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ مثلا ترجمے پہ غور کریں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا اللہ جو عظیم ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، بہت اونچا ہے، اعلیٰ ہے۔ ترجمے پر غور ہوا، ساری باتیں ان سے دماغ ہٹ کر آپ کا رب کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی، یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ میری بدنی، میری مالی، میری ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر، مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، معافیاں ہی معافیاں، توبہ ہی توبہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچانا۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ مجھے گناہ اور قرضے سے بچانا۔ یہ نماز کی دعا ہے، آپ پڑھیں تو صحیح۔ قرضے سے معافی آپ نماز میں مانگ رہے ہیں، گناہوں سے پناہ آپ نماز میں مانگ رہے ہیں، مغفرت آپ نماز میں مانگ رہے ہیں۔ غور تو کریں، پھر یہ آپ کو بے حیائی سے روکے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، بیویوں کو نمازی اللہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں پختہ نماز کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر دوسرا خطبہ۔ امہات المومنین ہماری مائیں بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور 2 نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے نا وہ اپنے مختلف گھروں کے اندر گزارتے، گھر کے کاموں کے اندر، معاملات، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے آپ گھروں میں جاتے۔ لیکن امہات المومنین نے بیان کیا کہ جیسے ہی اللہ اکبر یعنی اذان کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر کھڑے ہو جاتے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا محسوس ہوتا؟ کہ جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، بالکل۔ اب ان کی ایک فکر ہوتی کہ میں وضو کروں اور مسجد جاؤں۔ یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اذان ہو گئی، سب کچھ ٹھپ، اللہ کے گھر کی طرف بھاگ چلو۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بھائیوں، کچھ عرصہ قبل ہندوستان کے ایک علاقے سے جو کہ نیپال کے بالکل ساتھ لگتا ہے، وہاں کے ایک مسلمان خاندان کی آڈیو ریکارڈنگ سوال وہ کسی انڈین مسلمان نے ہمارے گروپ میں بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ ہم نیپال کے ساتھ جو صوبہ ہے ان کا، اس کے ایک گاؤں کے رہنے والے مسلمان ہیں، اور ہمارے کافی زیادہ گاؤں جو ہیں ان کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی کچی مسجد ہے، کچی مسجد۔ اس بار جب دیوالی کا تہوار تھا، ہولی کا تہوار تھا جس پہ وہ رنگ پھینکتے ہیں، تو ہندوؤں نے ہماری مسجد کو بھی رنگین کر دیا، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن حدیث کی کتابیں ان پر بھی رنگ پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں، لاچار ہیں اور کم ہیں کہ ہم سوائے رونے کے اور اللہ سے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس پر ہمیں تو گناہ نہیں ہوگا جو انہوں نے یہ بے حرمتی کی ہے مسجد کی، رنگ ہی رنگ ڈال دیے، سارا معاملہ کیا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، 25 سالہ نوجوان کو ہندوستان کے اندر پولیس کی موجودگی میں، بھارتی پولیس کی موجودگی میں، اس نوجوان مسلمان کو اس الزام کی بنیاد پر ڈنڈے مار مار کر انہوں نے شہید کر دیا کہ اس نے گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا میں نے گائے کو ذبح نہیں کیا۔ ہندوستان کا مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتا، شہید کر دیا اسے۔ ساری دنیا کا میڈیا لکھتا ہے کہ مودی کا یہ رجیم فاشسٹ رجیم ہے، ظالم ہے، انہوں نے اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہندوستان کی 2023 کی حالت ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی بن گئے، ہم یہ ترقی کر لی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اور دوسری طرف ہم کس ملک کے رہنے والے؟ پاکستان کے رہنے والے۔ اور آج افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے رہنے والے مسلمان اور نوجوان وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرے عام پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، پاکستان کی تنقید کرتے ہیں، پاکستان جیسی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے ہیں۔ کسی بندے کو زیادہ شوق ہو تو میرے پاس اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کے نمبر موجود ہیں، آپ ان کو کال کر کے پوچھیں تمہاری کیا حالت زار ہے 2023 کے اس جدید دور میں جبکہ تم مسلمان ہو۔
اذان پر پابندی، گائے کے ذبیحہ پر پابندی، ہولی کے تہواروں میں مسلمانوں کی مسجدوں پر رنگ ڈالنا، قرآن کی توہین کرنا، مسلمانوں کا قتل عام کرنا، یہ آج بھی جاری ہے۔ یہ 1.5 سال پہلے آپ نے وہ نوجوان لڑکی نہیں دیکھی جو برقع پہن کر کالج میں جاتی ہیں اور کالج والے کہتے ہیں کہ تیرے لیے مہاراشٹرا کے اندر حجاب لے کر کالج میں آنا الاؤڈ نہیں ہے؟ دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ اور پھر اس سب کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں، پاکستان کی تنقیص کرتے ہیں، ہندو کلچر کو یہاں پر اپناتے ہیں، شادیوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں ہندوؤں کا کلچر عام کرتے ہیں۔ ہندوستان تو یہ، بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے حصے بکھرے کر کے اس کو کمزور کر کے برباد کر دیا جائے۔ آج بغیر جنگ لڑے میرے بھائیوں ان کا یہ منصوبہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جاؤ جا کر پوچھو ان بزرگوں سے جو آج بھی 95 یا 90 سال یا 80 سال کی عمر میں ہیں، جو نوجوان تھے پاکستان کے بننے کے وقت، کہ کیا حالت زار تھی مسلمانوں کی وہاں پر، کیسے مسلمانوں کو ملیچ قرار دیا جاتا تھا، کیسے آپ کی عورتوں کی عزتوں کو تاراج کیا جاتا تھا۔ آج بھی کشمیر کے اندر آسیہ اندرابی اور میرے بھائیوں کتنے ہی وہاں کے لوگ ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ اور یار جمعے کے دوران باتیں تو نہ کرو، کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو؟ دین کے ساتھ آپ لوگ رغبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جمعے کے دوران بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے پر سخت نکیر فرمائی ہے۔ باتیں کرنی ہے تو باہر جائیں، مسجد میں نہ بیٹھیں۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے بندے کو جو خطبہ جمعہ کے دوران آپس کی گفتگو کرتا ہے، وہی بات جو ہم نے پہلے کی، منہ پر مارا جائے گا سب کچھ، تف ہے اللہ کی قسم۔ اور میرے بھائیوں پھر پاکستان کیوں بنا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ آج شک ڈالتے ہو، مایوسیاں، ایتھے کوئی نہیں جی گل، چھڑ دیو جی چھڑ دیو، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ جائیں، میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں، ہندوستان کی حالت زار آپ کو بتائی، جا کے ہم لوگ مغرب میں یا دیگر ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی ایک وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کے قتل عام ہونے ہیں۔ لکھ لیں، وہاں کی جتنی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، تعصب متعصب پسند، وہ ہر سال 5%، 10%، 5%، 10% وہ زیادہ ووٹ لے کر آ رہے ہیں، اور ایک وقت جب آتا ہے وہاں پر تعصب پسند ریسسٹ جماعتیں جب وہاں پر حکومت میں آئیں گی تو میرے محترم بھائیوں پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اپنے گھر کے بارے میں جو بندہ بری بات کرتا ہے اس سے بڑا ناشکرا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اس سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں ہے۔ تیری بیوی یہاں پر محفوظ ہے، تیری بیٹی محفوظ ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے، اسلام پر عمل کر سکتا ہے، یہ باتیں میرے بھائیوں ہیں۔ باقی سیاستدان، اشرافیہ، جرنیل، فلاں نے یہ کر دیا، یہ ان کے معاملات ہیں جن کا وہ حساب اللہ کو دیں گے۔ اور ظالم حکمرانوں کے بارے میں حدیثیں تو اس وقت بھی موجود تھیں۔ ظالم حکمرانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے آپ کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے صحیح مسلم میں کہ تیرے حکمران تیرا مال چھینیں گے، انسانوں کے چہرے دل شیطان کے ہوں گے، تم پر ظلم جبر کریں گے، تم نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی جب تک کہ وہ اعلانیہ کافر نہ ہو جائے۔ یہ تو شروع سے رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ ملک کس بنیاد پر بنا؟ دو قومی نظریہ اسکولوں میں پڑھا ہے نا آپ نے، کیا تھا دو قومی نظریہ؟ کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ اقوام ہیں، ان کی عبادت، کھانا پینا، رسم و رواج، لباس، کلچر، سب کچھ جدا ہے، الگ ہے، اس لیے ان کے رہنے کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے۔ یہ تھا دو قومی نظریہ۔
بھلا دیا. پاکستان کے بارے میں میرے بھائیوں جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ سمجھ لے وہ بڑا ناشکرا ہے. اور یاد رکھ لو، میں تو کہتا ہوں جس بندے کو نہیں یقین آتا وہ وزٹ ویزا لگوا کر ذرا ہندوستان کا ایک چکر لگا کے آئے. اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو، نہیں بھی رکھی ہوئی تب بھی جائے. میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ واپس آئے گا وہ ناک بھی رگڑے گا، پیشانی بھی پاکستان کی سرزمین کے اوپر لگا کر اللہ کو سجدہ کرے گا اور توبہ کرے گا، یا اللہ میں کی سوچتا رہا. کسی ایک انفرادی بندہ یا 2 یا 10 یا کسی سیاسی بندہ یا کسی عسکری بندہ، اس کی غلطی کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ ملک ہی پیڑ ہے، ختم کرو اسے، برباد کرو اسے. وہ تو نقشے جاری کرتے ہیں آپ کے کہ پاکستان کو ہم 4 حصوں میں بانٹیں گے، بلوچستان ایران لے جائے گا، خیبر پختونخوا افغانستان میں ملا دیں گے، پنجاب ایک الگ ریاست بنے گی، سندھو دیش، اردو دیش، فلاں دیش. کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ اللہ کا خوف کریں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ سنیں آیت، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی یا کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. وہ یار تمہیں کوئی فوجی چنگا نہیں لگتا تو پاکستان کو کیوں گالی دیتا ہے؟ تجھے کوئی سیاسی اچھا نہیں لگتا تو پاکستان کو کیوں گالی دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ زہر کیسے گھولا دے گیا؟ اس زہر کو ہمارے خونوں میں ملایا گیا. اس زہر نے بربادی کی، نوجوان نسل کو برباد کیا. ٹھیک ہے تمہارا جس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے تم رکھو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن خبردار اگر پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کی، یہ سوچ ہونی چاہیے. سندھی، پشتون، مہاجر، پٹھان، بلوچ کیوں آپس میں ملے؟ یہ کچھ چاچے کے بیٹے تھے. ان کا کلچر، ان کا رہنا سہنا، کھان پین کے انداز، رہنے کے انداز، زبان، سب کچھ الگ تھا. کیا چیز قدر مشترک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جو مہاجر ہو کر آئے، جن کے آباء و اجداد اور جو آج یہاں پر موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں ان کا نعرہ کیا تھا؟ کیا نعرہ تھا ان کا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اتنا فتنہ فلاں کے بارے میں، پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، فلاں ایسا ہے، یہ ملک ہی اچھا نہیں ہے، یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. تجھے پتہ لگ جائے گا. آج تو ہے حفاظتوں کے اندر، آج تو ہے آزادی کے اندر، آج تیری عبادت گاہیں ہیں، آج تو عیدیں مناتا ہے، آج تو گائے ذبح کرتا ہے، آج تیری اذان کی آواز آتی ہے. جب تو غلام ہوگا پھر تجھے پتا چلے گا ٹھیک ہے کفر کی غلامیاں، کفر کی خواستیں، شرارتیں، دخل اندازیاں وہ شروع سے رہی ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں. اس کی اصلاح کرنی چاہیے یا اپنا گھر توڑنا چاہیے؟ مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر آپ کا ایک بیٹا نافرمان ہے، ایک بیٹا شرابی ہے، ایک بیٹا زانی ہے، تو کیا ہے آپ اپنے گھر کو آگ لگا دیں گے؟ بولیں. آپ کا بیٹا غلط ہے، آپ کے گھر میں کوئی غلطی ہے، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، تو اس کا علاج کیا ہے کہ پیٹرول چھڑک کے گھر کو آگ لگا دو، وہ گھر دشمن کو دے دو کہ یہ تو سنبھال، ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو آ کے اس پہ قبضہ کر. یہ کریں گے؟ نہیں. اس کا صرف ایک علاج ہے، کیا؟ اصلاح، التربیہ والتصفیہ. تربیت، تصفیہ، یہ 2 کام کریں گے، اصلاح کریں گے تو وہ گھر ٹھیک ہو جائے گا. یار گھر تو برا نہیں ہے، ملک تو برا نہیں ہے، دنیا کی بہترین نعمت ہے، سونے کے ذخائر، کاپر کے ذخائر، تانبے کے ذخائر، سب کچھ موجود ہے. اسلام نہیں جی آمدہ، اسلام نہیں جی آمدہ. آپ نے اسلام والوں کو ووٹ دیا؟ آپ تو برادری کی بنیاد کے اوپر شرابی کے ساتھ بیٹھتے ہیں.
کنبا قبیلہ کہتا ہے آپ تو زانی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ تو بے نماز کے یار ہیں۔ ہم نے اگر یہ فیصلہ نہیں کیا تو میرے محترم بھائیوں پھر کوڑا تو ہم پر ہمارے کرتوتوں کا نتیجے کی وجہ سے برسا نا۔ تو پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اسے سنواریں، اگر اس کو سنواریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک دنیا کا بہترین ملک ہے، بہترین جگہ ہے۔ آپ یقین کریں 23 ملکوں کے اندر میں نے خود سفر کیا ہے، میں نے اتنی اچھی انوائرمنٹ، اتنا اچھا موسم، اتنا اچھا پانی، اتنی اچھی زمین، ہر چیز اگانے والی نہیں دیکھی۔ کسی ملک میں ایک چیز اگتی ہے دوسری نہیں اگتی۔ سارا یورپ وہاں پر چاول نہیں اگتا باسمتی جو آپ کھاتے ہیں۔ کرتوت بدلے نا، ملک کو کیوں برا کہتے ہو؟ اصلاح کریں، پاکستان کے ساتھ کیوں دشمنی کرتے ہیں ہم؟ اللہ نے ہر موسم دیا، اللہ نے صاف پانی دیے، اللہ نے نہریں دی، اللہ نے سمندر دیے، اللہ نے دریا دیے، اللہ نے ہر قسم کی زمین دی۔ چنے ہوتے ہیں تو بارانی علاقہ ہے، کپاس ہوتی ہے تو بارانی علاقہ ہے، میرے بھائیوں چاول ہوتی ہے تو ہمارا علاقہ ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا آپ کو؟ ہماری سیاہ کاریاں نا، جس وجہ سے ہم نے بے ایمانیاں کی، کرپشن کی، ظلم کیا، جبر کیا، خباستیں کی، شرارتیں کی، ہم ہی میں سے میرے بھائیوں جرنیل بنے، ہم ہی میں سے میرے بھائیوں سیاسی لیڈر بنے، ہم ہی میں سے اوپر گئے، وہی تھے نا۔ تو ہم اس سب کچھ میں شامل ہیں۔ کیا ہم نے آج تک اپنا گھر، اپنا ملک، اس کو سنوارنے کا ارادہ کیا کبھی؟ کیا ہم نے آج تک اپنی گلی کے لیول کے اوپر اصلاح کی کوشش کی؟ ہمیں تو پتا ہونے کے باوجود ہم جا کر ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ باپ دادا سے انگریز کے غلام تھے، یہ کرپٹ ہے، ناسور ہے، لیکن ہم کھڑے ہوں گے پھر کہتے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہوندے، پاکستان ہی بڑا بھیڑ ہے، یہ ملک ہی چنگا نہیں۔ جاؤ جا کر دیکھو، پچھلے دنوں نا ایک بندہ وہ بڑا پاکستان کے بارے میں بکواس کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر آزمائش میں مبتلا کیا، وہ یہاں سے کینیڈا چلا گیا، ساری فیملی کا ویزا لگ گیا۔ سنیں، یہ سکول محلے مین گلی کے اندر رہنے والا کینیڈا چلا گیا، کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا، جس علاقے میں اس کو رکھا گیا نا، انہوں نے کہا 5 سال تک تو کسی اور صوبے میں نہیں جا سکتا۔ کہتا ہے جی جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں وہاں پر کم از کم درجہ حرارت 30 ڈگری -30 ہوتا ہے، -30۔ یہ آپ کی فریج جو ہے نا اوپر والا خانہ، یہ بھی مجھے لگتا ہے -18-20 ہوتا ہے، -30 درجہ حرارت گرمیوں میں، اور سردیوں میں -60۔ ساڈا چھوڑ کینیڈا گئے جی، بڑی گل ہے، $1 رہنے دا، وہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاؤں گل گئے، ہمارے خون جم گئے، ہم صبح بھی بیلچے لے کے برف اٹھاتے رہتے ہیں، شام کو بھی برف اٹھاتے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کینیڈا میں چلے گئے، پائپ پھٹ جاتے ہیں ہمارے پانی کے۔ ذلتیں تو جا کر دیکھیں، اس وقت جائیں جا کر، سب سے زیادہ ڈپریشن کا ریشو کن ممالک میں ہے، آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی، جاؤ جا کے دیکھ لو، میں نہیں بتاتا۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کی بیماری کن ممالک میں ہے، جائیں جا کر لسٹ دیکھیں، آپ کو پہلے نمبر کے اوپر 10 وہ ملک یاد آئیں گے جن کی بنیاد پر آپ پاکستان کو گالی دے کے وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ تیری بچی وہاں سکول جائے گی، وہاں سکول میں جا کر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ پرائمری سکول ہے، اس سکول کے اندر اس کے لیے سوئمنگ کی کلاس لینا لازم ہے، نہیں لے گی تو ہم والد پر کیس کریں گے۔ تیسری جماعت سے بچے اور بچیوں کو باقاعدہ بے حیائی کی ایجوکیشن نصاب کا حصہ ہے۔ ہم جنس پرستی ان کے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، میں کالج کی بات نہیں کر رہا، پرائمری سکول کی بات کر رہا ہوں۔ پرائمری سکول میں جہاں ہم جنس پرستی پڑھائی جائے وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہو اور پاکستان کو گالی دیتے ہو۔ اصلاح کریں، اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ بالکل میرے بھائیوں، جو بندہ پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے بارے میں گالی دیتا ہے
وہ میرے بھائیوں ظالم ہے، ظالم وہ اپنے گھر کو جلا رہا ہے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور وہ غیر کی زبان بول رہا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اپنے سیاسی معاملات نظام وہ کوئی رکھتا ہے رکھے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ نقشے انہوں نے جاری کیے، پھر وہ کامیاب نہ ہوئے، پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کھڑی کی، کامیاب نہ ہوئے، داعش آئی، کامیاب نہ ہوئے، آپس کی لڑائیاں لڑیں، کامیاب نہ ہوئے، سندھی پشتون بلوچ کا جھگڑا کروایا، کامیاب نہ ہوئے۔ اور آج میرے بھائیوں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پاکستان کے نوجوان کا دماغ خراب کر دو، اس کو پاکستان کے خلاف کر دو۔ مہنگائی ہے، مصیبت پریشانی ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھ لیں یہ 100 سال میں 6-7 سال کی ریسیشن پوری دنیا میں آتی ہے۔ میں کئی ملکوں کے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی حالات بہت ٹائٹ ہیں، سعودیہ میں، دبئی میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہاں بھی حالات بہت ٹائٹ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہاں پر بھی 10-10 لاکھ لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم سے کھانا نہیں خریدا جا رہا۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، لیکن ہمیں مار پڑی ہے سود کی۔ ہماری اشرافیہ، چاہے وہ عسکری اشرافیہ ہے، چاہے وہ میرے بھائیوں سیاسی اشرافیہ ہے، ہماری اشرافیہ قرضے لے لے کر ورلڈ بینک اور IMF سے کھا جاتے ہیں اور ہمیں غلام بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں ان سیاسیوں کو ہم نے پکڑا؟ ہم تو پھر انہی کے ڈیروں پر جا کر چائے پیئیں گے، انہی کو ووٹ دیں گے، ساڈی واہ کوئی نہیں جی، ساڈی ڈھوئی کوئی نہیں۔ جان حاضر ہے جی، جان حاضر ہے دین کے لیے، پر ووٹ نہیں حاضر۔ جب ووٹ نہیں حاضر تو پھر وہی زانی آئے گا، پھر وہی شرابی آئے گا، پھر وہی گنڈا آئے گا، وہی قبضہ گروپ آئے گا۔ آپ موج کرو، پاکستان تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ کردار ادا کرنا ہے اور ملک کے لیے دعائیں کرنی۔ یہ آپ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم اپنے گھر کو آباد کریں گے، اور کوئی دشمن اگر اس کی طرف دیکھے گا ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہوں گے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ باقی آپس کے گھریلو بھائیوں کے اختلافات وہ ہوتے رہتے ہیں، ان اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو گرا دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں 14 اگست والے دن صبح 10 بجے ستسرا چوک سے ہماری ایک ریلی نکلے گی، اور اس ریلی کا عنوان ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، نظریہ پاکستان پر، کیونکہ ہم بھول چکے ہیں، نظریہ پاکستان کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا، نہ سیاسی نہ کوئی اور۔ انشاءاللہ آپ سب اس میں شریک ہوں۔ یہاں سے چلیں گے، پریس کلب تک جائیں گے، سارے لوگوں کو گزرتے ہوئے ہم نے یہ بتانا ہے 2 قومی نظریہ کیا ہے، پاکستان کی سالمیت کیا ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم نے اس کو برباد نہیں کرنا، یہ ہم نے انشاءاللہ بتانا ہے۔ 14 اگست کا دن 10 بجے ستسرا سے لے کر پریس کلب تک سارے شہر کو بتانا ہے کہ 2 قومی نظریہ ہمارے آباء و اجداد کا نظریہ تھا، اسلام کا نظریہ تھا، اس پر ڈٹنا ہے اور اپنے ملک کی خیر خواہی کرنی ہے الحمدللہ۔ اور آخری بات میرے محترم بھائیوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواتین کی مسجد کو ہم بہت جلد انشاءاللہ آغاز کرنے والے ہیں۔ بجلی کی تار بھی آ چکی ہے جی الحمدللہ۔ اب اس میں کھڑکیاں، جو سب سے مین چیز ہے، ایلومینیم کی کھڑکیوں کا کام رہ گیا۔ ایک کھڑکی ایک بھائی نے دے رکھی ہے، ابھی میں نے گنی ہے 5 کھڑکیاں ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی شخص ڈائریکٹ کسی بندے کو لا کے بنوا کے ایلومینیم کی کھڑکی لگوا دے، صدقہ جاریہ بنے گا۔ مسجد انشاءاللہ تعالی تیار ہے، رگڑائی کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم اس میں جو ہے نماز شروع کر دیں۔ اب انشاءاللہ کل سے اللہ کے فضل سے بجلی کا کام جو ہے آخری، جو اس میں تار ڈلنی اور بورڈ وغیرہ لگنے، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھائی تعاون کیا کریں تاکہ یہ کام سر انجام پہنچے۔ اب مہنگائی بہت ہی زیادہ ہے کہ وہ تار جو 10,000 کی آتی تھی ابھی 1 لاکھ کی ہے، بہت زیادہ، مزدوریاں بہت ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ایک اعلان ہے، او پازیٹیو بلڈ چاہیے جی کسی مریض کو، کافی کرٹیکل ہے، یہ نمبر لکھا ہوا ہے، کسی نے اگر دینا ہو تو وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔